ہر شخص جو متقی نہیں ہے، محتاط نہیں ہے، احتیاط سے زندگی نہیں گزارا، اللہ اس کی منزل نہیں ہے، اللہ کی طرف رخ نہیں ہے، دنیا کو اہمیت دے دی ہے، وہ پریشان اور بدحال رہے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ نجات کی واحد شرط۔ دیکھیں، یہ بات مختلف انداز سے کی جا سکتی ہے، لیکن آج ہمارا موضوع تقوی ہی ہے، تو میں یعنی اسی لحاظ سے انہی الفاظ سے میں بات کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ جنت میں جانے کی واحد شرط جو ہے اللہ تعالیٰ نے تقوی رکھی ہے، اور تقوی کا حکم دیا ہے۔ اور تقوی دیکھیں، وہ ہمارا ہمیں کہا جاتا ہے جمعے کے خطبے میں جو امام صاحب خطبہ پڑھتے ہیں، تو بعض خطبوں میں یہ ہے جو عام طور پہ پڑھا جاتا ہے، اتقوا اللہ فإن التقوی ملاک الحسنات۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو، کیونکہ تقوی جو ہے نیکیوں کی جڑ ہے۔ اور یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ جس کام میں احتیاط نہ ہو، بے احتیاطی ہو، تو وہ کام فضول ہے، رد ہے، نامقبول ہے۔ وضو کر رہے ہیں، احتیاط نہیں ہے، یا آپ نماز پڑھ رہے ہیں، احتیاط نہیں ہے، بے احتیاطی اور یہ جلد بازی وغیرہ، تو آپ پھر وہ شرائط نہیں پوری کر سکیں گے۔ احتیاط جو ہے یہ واحد طریقہ ہے کامیابی کا، نجات کا۔ اور اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کو ایک یقین بہت ضروری ہے۔ اور یہ بات بھی میں ضمنی طور پہ بتا دوں کہ دنیا میں اگر آپ ایک کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو آپ کو متقی بننا ہوگا۔ اور متقی بننے سے کیا ہوگا کہ آپ کامل مومن بن جائیں گے۔ جب کامل مومن انسان بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا میں بھی بھلائیاں لکھ دیتا ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ جو تقوی والے ہیں اور جو پرہیزگار ہیں تو ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائیاں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یعنی للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، اس دنیا میں نیکوکاروں کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائیاں ہیں۔ یہ دنیا میں امداد کے، کامیابی کے اللہ تعالیٰ نے وعدے کیے ہوئے ہیں، اور ایک مختلف باتیں ہیں، مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو، اگر تم میرے ہو جاؤ تو میں تمہارا ہو جاؤں گا، من کان للہ کان اللہ لہ۔ تو جب اللہ تعالیٰ ہو جائے آپ کے ساتھ، یعنی اللہ کی مدد آپ کے شامل حال ہو، تو پھر ناکامی کا تو سوال ہی نہیں پیدا۔ ہر میدان میں آپ کامیاب ہوں گے، چاہے وہ جو کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ کی جان چلی جائے، راہ خدا میں آپ لڑتے ہوئے مارے جائیں مثال کے طور پہ، تو وہ بھی کامیابی ہے۔ تو دنیا میں کامیابی، یہ بات نوٹ کر لیں۔ ایک تو سکون، جس کے پیچھے ہر شخص دوڑ رہا ہے، خوشی، سکون، ہر شخص سکون اور خوشی چاہتا ہے، تو خوشی اور سکون دنیا میں نہیں ہے۔ این ممکن ہے کہ آپ کے پاس بے انتہا دولت ہو، دنیا ہو، اقتدار ہو، لیکن آپ پریشان ہوں، بدحال ہوں، اور یہ بدحالی یہ تو بہت لازمی ہے ہر اس شخص کے لیے جس کا دل اللہ کی یاد سے خالی ہے اور اس کا دل دنیا کی یاد سے آباد ہے، وہ بدحال زندگی گزارے گا۔ یہ بات نوٹ کر لیں، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو بھی میری یاد سے غافل ہو گیا وہ تنگ ہوگا، پریشان ہوگا، بدحال ہوگا، ہر حالت میں۔ دیکھیں، تقوی والے ہر حالت میں راضی اور خوش۔ یہ عقلی بات ہے کہ آپ اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہیں، بس آپ خوش ہیں۔
چاہے جیسے بھی حالت ہو. اور اگر آپ متقی نہیں ہیں، دنیا دار ہیں، تو اللہ کے فیصلے تو آپ کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھیں گے. پھر تو آپ اپنی مرضی چلانے کی کوشش کریں گے یا اپنی آرزوئیں خواہشات ہوں گی. تو پھر جو ہے آپ خوش نہیں رہ سکیں گے. خوشی آپ، کیونکہ آپ کی خواہشات پوری نہیں ہوں گی، تمنائیں پوری نہیں ہوں گی، تو آپ لازمی جو ہے پریشان. جھگڑے کیوں ہوتے ہیں عام طور پہ میاں بیوی میں؟ کیونکہ ایک دوسرے کی خواہشات نہیں پوری ہوتی. جو بھی ہوتی ہیں، میرے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور صرف میاں بیوی کی بات نہیں ہے، سارے لوگوں کی بات ہے. میاں بیوی ایک میں لفظ کہتا ہوں نا، ہر شخص جو متقی نہیں ہے، محتاط نہیں ہے، احتیاط سے زندگی نہیں گزارا، اللہ اس کی منزل نہیں ہے، اللہ کی طرف رخ نہیں ہے، دنیا کو اہمیت دے دی ہے، وہ پریشان اور بدحال رہے گا. یہ ایک بات نوٹ کر لیں. وہ ہو سکتا ہے کمی، ہو سکتا ہے زیادہ پریشان، تو پھر اسپتال جانا پڑے گا. ڈپریشن ہے، یہ ہے، وہ ہے، تو وہ الگ ہے، درجات ہیں. ہو سکتا ہے آپ اسپتال نہ جائیں پریشانی کی وجہ سے، کوئی اور وجہ، لیکن ہوں گے پریشان. اور پریشانی جو ہے بس آپ کو دنیا کی ہوگی. مومن کو دنیا کی پریشانی نہیں، آخرت کی پریشانی ہوتی ہے. کیوں؟ کہ اس سے تو چھٹکارا ممکن نہیں ہے. اور یہ آخرت، یہ بات نوٹ کر لیں کہ آخرت کے اثرات دنیا میں آپ کو ملیں گے، اچھے یا برے. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یا تو آپ سے اللہ تعالی خوف اور غم ہٹا دے گا، یا پھر آپ پریشان رہیں گے. خوف بھی ہوگا، غم بھی ہوگا، ماضی کا بھی ہوگا، غم ہوگا، مستقبل کا بھی خوف ہوگا، کیا ہوگا، یہ کیا ہوگا، وہ کیا ہوگا. تو یہ اثرات دنیا میں بھی. یہ بات نوٹ کر لیں، ہم تو آخرت کو نہیں مانتے، لیکن اعمال، ہماری نیت، جیسی بھی نیت بنتی ہے، اچھی ہے بری، اس کے اثرات ہم پر وارد ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ آپ خوش رہیں، آباد رہیں، قلبی سکون آپ کو حاصل ہو دنیا میں، اور ایک اچھی زندگی آپ گزاریں. یہ وعدے اللہ تعالیٰ نے کیے ہوئے ہیں. ان تنصر اللہ ینصرکم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا میں اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہوں؟ الیس اللہ بکاف عبدہ. تو پریشانی کی کیا بات ہے جب اللہ آپ کے ساتھ ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تمام رحمانیت، رحمت آپ کے ساتھ ہے. اور یہ رحمت کی بات آئی تو یہ بات نوٹ کر لیں کہ جو متقی ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمت کے سائے تلے ہوتا ہے، اور جو غیر متقی ہوتا ہے وہ اللہ کی ناراضگی کے، یعنی اللہ کے غضب کا مستحق ہوتا ہے، کیونکہ اس نے تو اللہ کو بلا دیا، تو یہ اب خوش نہیں رہے گا. تو اللہ کی رحمت اچھی ہے، اللہ کا فضل. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. تم اللہ کی رحمت اور اس کے فضل پر خوش رہا کرو، خوش ہو جاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے جب وعدہ کر دیا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اور آپ یہ اللہ کے حکم سے کہتے ہیں کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، تو اس سے اچھی بات اور کیا ہے؟ حسبنا اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہے، حالات جیسے بھی ہوں میرے لیے اللہ کافی ہے، بس بات ہی ختم ہوگی. نعم الوکیل، بہت اچھا کارساز بھی ہے، مددگار بھی ہے، دوست بھی ہے. تو یہ ساری نعمتیں تو آپ کو دنیا میں ملتی ہیں. پھر اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے کافی ہوں. حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے. قرآن کے الفاظ ہیں، مومن کی زبان سے. وَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، میرے لیے اللہ کافی ہے. تو دیکھیں یہ ساری باتیں ہیں اور نہایت اہم ہیں. ان باتوں پر آپ سوچیں اور اپنے لیے ایک بہتر زندگی کا یعنی آغاز کریں، بجائے اس کے کہ ایک پریشان کن زندگی. تقوی والی زندگی کے بغیر اگر آپ زندگی کا انتخاب کرتے ہیں کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، آئی ڈونٹ کیئر، یہ ایک لفظ ہے نا انگلش، آئی ڈونٹ کیئر، نہیں،
آپ کو پرواہ کرنی ہے، اور پرواہ والی زندگی، اور پرواہ تقوی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم